السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بھی یہ نیوز چل رہی ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا ان دونوں کے درمیان ڈائیورس ہو گئی، طلاق اور علیحدگی ہو گئی۔ حالانکہ اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن بہت زیادہ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صرف ایک یہ جوڑی نہیں، اس کے علاوہ بھی شوبز انڈسٹری میں جہاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں اکثر تقریباً 95% ریشو آپ کو ملے گا کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ شوبز انڈسٹری ہو یا سیاست دانوں میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہ ریشو ہے کافی کہ وہ بھی نہیں چل پاتی، چاہے وہ پھر وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کئی شادیاں کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی نہیں چلا پاتے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ غور کریں تو دیکھیں مین وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ شوہر ہے وہ شوہر نہیں بنے، بیوی ہے وہ بیوی نہ بنے۔ مطلب شوہر ہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ شوہر کو یہ ہوتا ہے جب شوبز انڈسٹری میں کہ میرا اتنا نام ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، دنیا میرے ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہے، اور میں اس بیوی کی خدمت کروں، اس کا غلام بن جاؤں اور اس کی اس طرح کے آگے پیچھے پھروں، تو یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے، ایک غرور، ایک تکبر، ایک رعونت اور ایک فرعونیت ٹائپ کی آنے لگتی ہے۔ جب یہ آ جاتی ہے، ادھر شوہر کی طرف آ گئی، ادھر بیوی، اگر بیوی فیمس ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایسی بیوی سے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کو بالکل دینداری کا کچھ پتہ نہ ہو۔ حدیث کریمہ میں تو ہے کہ تم دیکھو دینداری کو اور اس کو فوقیت دو۔ جب ہم اس طرح دنیا کی کسی چھچوری لڑکی سے شادی کرتے ہیں کہ جس کو دین کا پتہ نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، جو اسی طرح عیاشیوں میں لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے کھیل لیے ہیں، تو وہ کیا آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے تو عورتوں کو ارشاد فرمایا اپنی گھروں میں ٹھہرو، مت نکلنا زمانہ جاہلیت کی جاہل عورتوں کی طرح۔ لیکن یہ تو اس کا بھی ریکارڈ توڑنے کو تیار ہے۔ تو جب ایسی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے اتنی فیمس ہیں، میرے لیے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، میں ایک اشارہ کر دوں تو ہزاروں میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں بھائی ہم سے شادی کر لو۔ تو میں اس شوہر کی اطاعت کروں اور میں اس کی بات مانوں اور میں اس کے حکم کے تحت رہوں اور یہ مجھ پر حکم چلائے؟ میں تو خود ہزاروں پہ حکم چلاؤں۔ تو بیوی میں جب یہ بات آئے گی اور شوہر میں یہ بات آئے گی کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں شوہر نہ بنوں اور بیوی یہ سوچے میں بیوی نہ بنوں، تو آپ مالدار تو بن سکتے ہو، آپ جائیداد تو رکھ سکتے ہو، آپ وزیر اعظم تو بن سکتے ہو، آپ کوئی اچھے نام پیدا کر کے کوئی شوبز انڈسٹری میں کمال تو کر سکتے ہو، لیکن آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ یہ اچھا انسان نہ ہونے کی علامت ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچھا شوہر نہ بنے۔ پھر اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں، اس کا نام ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، مگر گھر میں اس کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ سب دیکھ کے بولیں کہ نہیں بھائی شوہر ہو تو یہ ہو آئیڈیل۔ اسی طرح بیوی چاہے کچھ بھی ہو، اس کے پاس خوبصورتی ہو، حسن ہو، جوانی ہو یا مال ہو، دولت ہو، حسب ہو، نسب ہو، عزت ہو، منزلت ہو، کچھ بھی ہو، مگر وہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، میں اس کی اطاعت کروں گی، مجھ پر واجب ہے تو ہی ہوگا۔ اگر ہم سب سے بڑی مثال لیں، جس سے بڑی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وقت میں آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، ایسی شخصیت کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں، سب سے بالا ہیں، کہ جن کی تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا کہ کیا شان، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن گھر میں عالم یہ ہے کہ اگر شوہر ہیں تو میرا آقا ارشاد فرمائے کہ انا خیرکم خیرکم لی اہلی، میں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں بیویوں کے ساتھ۔ تو پیارے آقا کا تو یہ معمول ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں تو انبیاء کا سردار ہوں اور میں گھر میں، بلکہ حدیث پاک میں آتے ہیں اپنے کام خود کیا کرتے ہیں نبی پاک۔ تو جب ہم ان کی سنت پر عمل کریں گے اور اسی طرح رشتہ چلائیں گے تو بندہ اچھا انسان بنے گا۔ اگر بندہ کسی منزلت پہ پہنچ جائے مگر اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں ہی کے نیچے رہتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگے۔ اسی طرح شوہر جو ہے تو شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا پڑتے ہیں، اس کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اسی طرح بیوی ہے تو اس پر شوہر کی اطاعت واجب رہے گی، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی عورت ہو جائے۔ تو جب اس کو ہم فراموش کر دیں گے تو رشتے پھر کبھی چلتے نہیں، ان میں طلاقیں ہوتی ہیں اور پھر وہ رشتے بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔